السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے صبح کے کچھ اعمال بیان کر رہا ہوں جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر خوشحالی عطا کرے گا اور خوشگوار آپ کی زندگی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے جب آپ صبح کی فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے، تو فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ، آج جس دن کی میں شروعات کر رہا ہوں، اس دن کے اندر جو خیر ہے وہ میرے لیے عطا کر اور اس کے بعد بھی عطا کر، اور اس دن کے اندر جو پریشانیاں ہیں، جو دقتیں ہیں، ان تمام پریشانیوں سے میری حفاظت فرما، ان تمام پریشانیوں سے پناہ مانگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں۔ اور ذکر و اذکار کے اندر جو سب سے بڑا ذکر ہے وہ تلاوت کلام اللہ ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے، چاہے تھوڑی سی ہی چند ہی آیتوں کی تلاوت ہو، چاہے پورے پارے کی تلاوت ہو، جتنا بھی ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں، اس سے بڑا کوئی ذکر ہے ہی نہیں۔ اور 4 تسبیح ایسی ہیں جن کو بزرگان دین نے ترغیب دلائی ہے، جن کی ان 4 تسبیح میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی ان 2 کلموں کی ایک تسبیح پوری کریں۔ اس کے بعد تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، ایک تسبیح اس کی بھی پوری کریں۔ اور درود شریف پڑھیں۔ درود شریف میں درود ابراہیم سب سے افضل ہے جو ہم نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں، لیکن اگر اس کے پڑھنے میں دشواری ہے یا وقت زیادہ لگ رہا ہے تو کوئی بھی چھوٹا درود آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد استغفار کی تسبیح پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور بھی بہت سارے استغفار ہیں، ان استغفار کو پڑھیں۔ یہ 4 تسبیح ہیں۔ پہلی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی، دوسری تسبیح ہے تیسرے کلمے کی، اور تیسری تسبیح ہے درود کی، اور چوتھی تسبیح ہے استغفار کی۔ ان 4 تسبیح کو کریں، ان 4 تسبیح کے پڑھنے کا معمول بنائیں، اور پھر جب اشراق کا وقت ہو جائے تو اشراق کی نماز پڑھیں۔ اشراق کی نماز پڑھنے کے بڑی ہی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہتا ہے اور اشراق کے وقت اشراق کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ یہ چند اعمال ہیں، آپ حضرات ان اعمال کو اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ اگر ہم غور کریں تو کوئی زیادہ بڑی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے بعد مشکل سے آدھا پون گھنٹہ ان تمام اعمال کے کرنے میں لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے ہماری زندگی کو خوشحال بنائے گا اور ہماری زندگی کے اندر خوشحالی لائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔